اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، ڈاکٹر حذیفہ میرے سے یہاں ملنے آئے تھے ملتان. یہ بہت زبردست سائیکیٹری نفسیات کی بیماریوں کے ماہر اسپیشلسٹ ہیں اور ڈیل کرتے ہیں. ڈپریشن جس کو ہم یوزلی نہیں لیتے، میرے خیال سے کوئی کلینک پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا، گائنی سرجری میڈیسن ہیپاٹالوجی سے لے کر، جہاں ڈپریشن کا مریض رپورٹ نہیں ہوتا، انگزائٹی کا ان سمٹمز کے ساتھ جو سمٹمز ریئل میں سائیکیٹری کے ہوتے ہیں. بالکل صحیح، لیکن ان کو ڈیل گائنی والی بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہے. کتنی کامن ہے ڈپریشن پاکستان میں؟ تھینک یو عفان بھائی، ایک تو بہت بہت شکریہ، اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے، اور آپ کی ٹیم اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سیٹ اپ ہے آپ رن کر رہے ہیں، اور دس از بلیسنگ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے، بلکہ آل اوور پاکستان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوائنیئر ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر اور آل اوور پاکستان کے اندر. یہ ایک آپ ماشاء اللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آپ کے علاقے لودھرا میں بھی ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. جی سر، جہاں تک دیکھیں ڈپریشن کا تعلق ہے، اس کو ہم 3 آسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ بیسیکلی تو وی آل آر کیمیکل بینگس، ہمارے ڈفرینٹ کیمیکل ریئیکشنز ہیں جو جاری ہوتے ہیں. اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر کچھ کیمیکل ہیں، لائک سروٹونین ہے، ڈوپامین ہے، اس کی ڈس ریگولیشن ہو جاتی ہے کسی بھی بیس کے اوپر. الٹیمیٹلی اگر 2 ہفتوں سے کسی کے اندر لو موڈ ہے اور لیک آف انٹرسٹ ہے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں یا پلیئریبل ایکٹیویٹیز میں، اور یہ موسٹ آف دی ٹائم ہوتا ہے، نیئرلی ایوری ڈے ہوتا ہے، تو وہ ڈپریشن لیبل ہو جاتا ہے. پھر اس کی کیٹیگریز ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سویئر ہے یا پروفاؤنڈ ہے. سیکنڈ ہے سوشل آسپیکٹس. سوشلز کے اندر ہمارا جو سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے، اس کے اندر اکنامیکل ہیں، آپ کے فیوچرز کے متعلق کنفیوژنز ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور تیسرے جو فیکٹرز ہیں وہ ہیں سائیکولوجیکل کہ بچپن سے گرومنگ کیسے ہوئی، آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کیسے بلڈ ہوئی، وہ کس طرح کی ہیں، آپ کا بلیف سسٹم کیسا ہے، کہیں پہ کنفیوژن تو نہیں ہے آپ کا ایگزسٹنس کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ڈپریشن. اور ڈپریشن آج کل سوسائٹی میں اگر میں کہوں تو یہ آئس برگ فینومینا ہے. تو اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ اس طرح اویلیبل نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40-50% ایک ایسا معاشرہ جہاں بھوک عروج پر ہو، افلاس عروج پہ ہو، کرائم ریٹ عروج پہ ہو، لوگ چھینا جھپٹی کی کیفیت میں آ جائیں، سیاسی بحران بہت بڑی وجہ بنتے ہیں کسی بھی معاشرے کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے کی. پتہ ہو باہر جا نہیں سکتے، پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے، کھلے پڑیں گے، اندر پتہ ہی نہیں ہے حکمران کون ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈارک ہینڈز ہیں کہ گرین ہینڈز ہیں، نو باڈی نو. تو مجھے یہ بتائیں ان سارے حالات کا ذہنی صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، ان تمام چیزوں کا الٹیمیٹلی تو ذہنی صحت کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے کہ جب آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے ارد گرد کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہوں، کنفلکٹ کا شکار ہوں، اور آپ کو اپنا مستقبل نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، کرائمز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جب تک قوم کے اندر ایک تو ایجوکیشن، پھر سسٹم جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جو ہیلتھ کو اگر ہم جدید انداز میں دیکھیں تو ہیلتھ صرف فزیکل یا مینٹل ویل بینگ کا نام نہیں ہے، اس میں اسپریچول آسپیکٹ بھی آ جاتا ہے، اکنامیکل ویل بینگ بھی ہے، سوشل ویل بینگ بھی ہیں. یہ سب جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک بندے کو ہیلدی کہا جا سکتا ہے. اور قوم کا المیہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم کنفیوز نیشن ہیں. بچپن میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے. فنانشل ایجوکیشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، بزنس کی ایجوکیشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، اکاؤنٹنسی اور اسٹیٹسٹکس کا ڈاکٹرز کو بھی علم ہونا چاہیے، عام بندے کو بھی علم ہونا چاہیے کہ غربت سے نکلنے کے لیے پرسنلی ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. وہ فنانشل ایجوکیشن ہمیں بچپن سے لے کے اب تک نہیں دی گئی. پاکستان میں سیکس ایجوکیشن کی جب بات کریں نا، جو میم ہیں وہ ٹپ پڑتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریپ عام ہے، بالکل صحیح ہے، مہینے کی بچی کا بھی ریپ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو بیسک سیکس کے نالج نہیں ہے. سیکس سے جڑی ہوئی ذہنی پرابلمس کتنی عام ہیں؟ سر دیکھیں، اس میں سیکسول ایجوکیشن کو ٹیبو بنا دیا گیا ہے ہمارے ہاں. اور ہماری 3 بیسک انسٹنکٹ ہیں تمام جانداروں کی، اس میں ایک سیکس کی آ جاتی ہے، ایک سروائیول کی آ جاتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے، فوڈ سے ریلیٹڈ ہے. صحیح ہے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی فزیکل، مینٹل، سوشل گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر ایج اپروپریٹ اس کو سیکسول ایجوکیشن دے دی جائے،
اس کو بتا دیا جائے اس کے پرائیویٹ پارٹس کون کون سے ہیں, اس کو ایجوکیٹ کیا جائے بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا کیا کنسیپٹ ہے, اس کو بتا دیا جائے کہ 9-10 سال کی عمر میں ہارمونل چینجز آتی ہیں, اپوزٹ سیکس کے لیے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے, باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں. ان ساری چیزوں سے اور اس ایموشنل جو ٹرموائل ہے اس سے کس طرح گزرنا ہے, تو بچہ جو ہوگا وہ کرسٹل کلیئر ہوگا اپنے سیکسول بلیفز کے ایون حوالے شادی سے. کے بعد بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, یہ چیز صحیح ہو رہی ہے. ہاں جی. ہمارے ہاں شادی کے بعد یہی نہیں پتہ ہوتا کرنا کدھر ہے. ہاں جی. دوسرا ہمارے ہاں یہ اتنی ایجوکیشن اتنی لیک کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں آج تک لوگ اسی چیز سے باہر نہیں نکل آئے کہ سیکس ایجوکیشن کا مطلب وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کے ٹوٹے دکھانا نہیں ہے. سیکس ایجوکیشن کا مطلب لوگوں کو پڑھانا ہے کہ وٹ از گڈ فار دیم اینڈ وٹ از بیڈ, اور اس میں بڑا امپورٹنٹ سیکشول ہائیجین بھی ہے. کانڈم کا استعمال صرف بچے روکنے کے لیے نہیں ہوتا, باہر کی دنیا میں بچے روکنے کے بڑے میتھڈ ہیں, اس کا استعمال بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہے. پرابلم یہ ہے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے لوگ, اور پھر اس سے جو جڑے ہوئے ذہنی مسائل ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس لیول پہ لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں. یہ جو ابھی آپ جائیں گے نا واپس لودھرا, ہر دیوار پہ, اب تو خیر تھوڑا کم ہو گیا, ہر دیوار پہ مردانہ کمزوری اطلاع, مردانہ کمزوری ذہنوں میں ٹھونس دی گئی ہے. مجھے بتائیں شوگر نہیں ہے, کوئی اور ایک نارمل ہیلدی بندہ ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا مردانہ کمزوری پڑھ کے, اگر اب اس کو نئی اریکشن ہو رہی ہے یا کوئی مسئلے ہو رہے ہیں, یہ تو پھر جہالت انڈیوسڈ ہے نا. مردانہ کمزوری کی ریئل ایگزسٹنس کیا ہے بتائیں, بیماری کے علاوہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل نہیں ہے. اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہے, کرونک ان کنٹرول ڈائبٹیز نہیں ہے, یا کرونک ان کنٹرولڈ ہائپر ٹینشن یا کوئی بایولوجیکل ڈس آرڈر ہارمونل نہیں ہے, تو ادروائز تو ڈپریشن اور اینگزائٹی ہے کہ جس سے سائیکو موٹر ریٹارڈیشن ہوتی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی سیکسول ایکٹیویٹی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, پھر ایجوکیشن بھی پراپر نہیں ہوتی. اگر اس میں اینگزائٹی اور ڈپریشن کو پراپرلی ایڈریس کر دیا جائے, اور ڈپریس بندے کی سیکشول ویسے ہی ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہے جیسے آپ کہیں کر رہے ہوں اور کوئی دروازہ کھڑکائے تو وہیں ختم ہو جاتا ہے کام. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہر وقت آپ کے ذہن کا دروازہ کو کھڑکا رہا ہے, آپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے, پھر نہیں ہوگا سیکس. تو یہ اس کو اگر آپ مردانہ کمزوری میں فٹ کرتے ہیں وہاں فٹ کر لیں, یہ آپ کی مرضی ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جو آپ کو اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں. لیکن ہاؤ وی کین ٹیچ, وی کین ناٹ ڈو اٹ, وی کین ناٹ کنٹرول اٹ. اگر آپ اس پہ بات کریں تو کلاشنکوفیں نکل آتی ہیں, جناب آپ نے ٹیبوز کو چھیڑ دیا ہے. اب ایجوکیٹ کرنا, اگر پڑھے لکھے لوگ ایجوکیٹ نہیں کریں گے, نصاب میں یہ چیزیں نہیں شامل ہوں گی, سیکشول ہائیجین نہیں پڑھائی جائے گی, لوگوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا, گھر میں عورتیں ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں, مرد ہیں فرسٹریشن کا شکار ہیں. پرابلم از نہ ان کے کھانے پینے ٹھیک, نہ ان کی آپس میں ذہنی ہمانگی ٹھیک ہے. ایون اتنی کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ شادی شدہ جوڑے بھی کمپیٹیبلٹی کے ساتھ نہیں رہ پا رہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کپلز کی بات کر رہے تھے کہ پری میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ دو پرسنالٹیز آپس میں ایز اے میاں بیوی کمپیٹیبل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ ہم باقی میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تھیلیسیمیا کے یا باقی کرواتے ہیں, اس میں سائیکولوجیکل ہیلتھ کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے اور ایڈکشن کا, ڈرگ ایڈکشن کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے. ادروائز جو 2-3 واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں, اگر ان شخصیات کی ایاز میر صاحب کے بیٹے والا, نور مقدم والا, یا باقی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ پہلے ہو جاتی تھی تو بوتھ ور انکمپیٹیبل ود ایچ ادر, تو یہ وقوع ہی نہ ہوتا. تو عورتیں بھی فرسٹریٹ ہوتی ہیں گھروں میں, اور یہ صرف مردوں کو مسئلے نہیں, عورتوں کو بھی ہیں, چیختی ہیں, پرووک کر دیتی ہیں, لڑائی کرتی ہیں, بیجا شک کرتی ہیں. شک کرنا بھی ایک ذہنی عارضہ ہے. بالکل ہمارا مطلب ہے کہ جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ٹوٹلی کیمیکل بیسڈ ہے ہمارا بیہیویئر. ڈوپامین لیول اگر ہائی ہو جاتا ہے دماغ کے اندر اور بندہ سائیکوسس کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, اس میں پیرانویا آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ شک کرے گا اور وہ شک کو حقیقت سمجھتا ہے اور اس کی انسائٹ ختم ہوتی ہے. اور اسی شک, اور جس طرح آئس ہے یہ برین سٹیمولنٹ ہے, یہ ڈوپامین کو سرج دیتا ہے. جب ڈوپامین ہائی ہوگا آئس کے نشے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو آوازیں بھی سنائی دیں گی اور حقیقت میں سنائی دے رہی ہیں, ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں, ایلیوژنز ہوتے ہیں, آپ کو شکلیں دکھائی دیتی ہیں, حقیقت میں موجود نہیں ہوتی. اب اس فیز میں جا کے آپ کوئی بھی کرائم کمٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ڈیلیبریٹلی آئس لیتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس سے ہیلوسینیشنز بھی ہوتی ہیں, پیرانویا بھی ہوتا ہے, طبیعت میں شک بھی آتا ہے, اور وہ پھر بھی لیتا ہے اور پھر کوئی کرائم کرتا ہے, تو اس کو امیونٹی نہیں ملنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر حذیفہ, ماہر امراض نفسیات تھے, ہمارے ساتھ تھے.
میرے بڑے بھائی بھی ہیں قائد اعظم میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں لودھرا میں اور بہاولپور ڈویژن میں, بڑا نام ہے. تھینک یو ڈاکٹر عرفان صاحب, بہت مہربانی, شکریہ, میرے لیے آنر کی بات ہے. اور ہم تو جس خطے میں آپریٹ ہو رہے ہیں اس خطے کو ویسی ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. سیکشول ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے معاشرے میں نا جو مجھے لگتا ہے المیہ ہے, ہم لوگوں نے تعلیم دے دی ہے, تربیت غائب ہے. اب تربیت جب غائب ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں آپ معاشرے میں تعلیم نہ بھی دینا, آپ انہیں تربیت دے دینا. یعنی اگر اس کے چوڑے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے لائن میں لگنا ہے, ٹھیک ہے, وہ بے شک سڑک صاف کرتا ہو لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر سرکاری کام پہ جانا ہے میں نے لائن میں لگنا ہے, میں نے میک ڈونلڈ جانا ہے میں نے لائن میں لگنا ہے, پیٹرول بھروا رہا ہوں تو میں نے اپنے انتظار کرنا ہے, چیخنا نہیں ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, اپنا بے صبرا پن نہیں دکھانا. بیوی ہے تو اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے, نہ دیں تعلیم. آپ معاشروں کو شعور اور تربیت دے دینا, معاشرہ پیک پہ چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ تعلیم دے دیں تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کھوتے کو سکھا دیں گے یہاں دلتی مارنی ہے یا نہیں مارنی, وہ زیادہ دلتیاں مارے گا کیونکہ وہ ٹارگیٹڈ ہو جاتا ہے پھر, ٹھیک ہے. پڑھا لکھا جاہل اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے. اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی, اس میں شعور نہیں ہے, اس میں بیسک جو اس کو تفہیم ملنی تھی, جو شعور ملنا تھا, اگر وہ نہیں ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. پڑھ کے پھر وہ زیادہ ڈینجرس کھوتا ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, میں اس کو کہتا ہوں یہ میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یادداشت کا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے چیزیں جس کی USB برین کی اچھی ہے, GB اچھے ہیں, ادھر سے اس نے کاپی پیسٹ کیا اور ادھر اس بے شک کرمنل مائنڈیڈ ہو کوئی. ہمارے ہاں نالج نہیں دیا جا رہا, انفارمیشن دی جا رہی ہے. سیکسول ایجوکیشن تو میں اب معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں اس کو کہوں گا کہ ہمارے مذہب کے اندر سورۃ النساء کو پڑھ لیا جائے, اور وہ عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے, اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کنوارا بچہ یا کنواری بچی سورۃ النساء نہیں پڑھ سکتی. اور اس میں ایجوکیٹ کیا گیا ہے بچوں کو, اس میں باقاعدہ آیات مبارکہ ہیں کہ جس کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا گیا. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کہ سیکسول ایجوکیشن نہیں غلط سمجھ رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ اور یہ ہر جگہ یہ معاملات ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹے دکھانا, VPN ڈاؤن لوڈ کرنا سیکس ایجوکیشن ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں بتا دینا شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی غیر ازدواجی کام کر رہے ہو تو اگر اس طرح کرو گے تو ایڈز ہو سکتا ہے. کانڈم کا استعمال کیا ہے, بچے کتنے پیدا کرنا چاہیے, تولیدی صحت کیا ہے, بچہ پیدا ہو جائے تمہیں ہیپاٹائٹس B ہے تو کس طرح اس کے پیدا ہوتے ہی اس کو ویکسین کروانا ہے, امیونوگلوبولنز لگانے ہیں. خود ہیپاٹائٹس B ہے تو پورے خاندان کو کیسے نہیں دینا, یہ سیکس ایجوکیشن ہے. ڈاکٹر صاحب بچوں کی ذہنی صحت کے متعلق میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, اس میں تو اب یہ ہے کہ پری ٹرم سائیکو ٹراما بھی ہو سکتا ہے بچوں کو, پیدا نہیں ہوا, پیٹ میں نہیں گیا. اور یہ ریسرچ ہوئی تھی جب ویتنام میں جنگ ہوئی تو اس میں بم استعمال کیا گیا, نیپام بم, آگ نکلتی تھی, دھماکہ ہوتا تھا. جن بچوں نے وہ جنگ دیکھی, جنگ ختم ہو گئی, بچے بڑے ہو گئے, والدین بن گئے, ان کی شادیاں ہو گئیں, اور شادیوں کے بعد جب ان کے بچے پیدا ہوئے ان کے اندر زندگی بھر آگ سے اور دھماکے سے خوف رہا. مطلب ابھی بچہ پیٹ میں ہے تب بھی وہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو سکتا ہے. ہاں, اگر اس کے ماں باپ جو جینیٹک میموری تھی ماں باپ کی, جو بچپن میں ماں باپ نے ایکسپیرینس کیے تھی اس ٹراما کو, وہ جب ماں باپ بڑے ہوئے اور ان کی شادیاں ہوئی, ان کے بچے ہوئے, تو وہ جینیٹک میموری ٹراما اور آگ سے ریلیٹڈ بچوں میں شفٹ ہوئی. مائنڈ اتنا حساس ہے. اور ہماری تو پھر ہیپاٹائٹس B تو آئے گا ہی آئے گا, وہ تو آئے گا ہی آئے گا. صحیح کہہ رہے ہیں, اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو. دس از آل اباؤٹ ایجوکیشن اینڈ ذہنی صحت. تھینک یو حذیفہ صاحب. ڈاکٹر عرفان کیسر سائن.